الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کے وقت ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں اپنی اس بیٹی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ جناب جڑے رہیے آج ہمارے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج 19 ذو الحجہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کا انتہائی خوبصورت ترین، انتہائی حسین ترین موقع ہے۔ یعنی آج امام الانبیاء کی شہزادی امام الاتقیاء کے گھر چلی جا رہی ہیں، آج مولائے کل کی شہزادی مولائے کائنات کے گھر جا رہی ہیں۔ آج ناظرین زمین اور آسمان شادماں ہیں، آج ایک خوشیوں کا سما ہے، کیا زمین والے اور کیا آسمان والے، کیونکہ آج تاجدار کائنات کے لخت جگر، تاجدار کائنات کے اس پیارے کے گھر جا رہی ہیں جس پیارے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائیت کا تاج عطا فرما کے رہتی دنیا تک وہ شرف عطا کر دیا جو شرف صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ یعنی ایک طرف ذرا تصور تو کیجئے، اور میں کن الفاظ میں ظاہر اس رفت کو بیان کروں اور اس خوبصورت سے منظرنامے کو پیش کروں کہ ایک طرف سیدہ کائنات ہے تو دوسری طرف مولائے کائنات ہیں، ایک طرف عکس سیرت خیر الانام ہیں تو دوسری طرف ولیوں کے امام ہیں، ایک طرف سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے تو دوسری طرف سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ ہیں جن کی عصمت و طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیات بنا دے، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جن کے سر اقدس پر سرکار علیہ السلام مولائیت کا تاج سجا دیں۔ ایک طرف وہ ہیں ناظرین جو تاجدار کائنات کی دختر بھی ہیں، دلبر بھی ہیں اور نور نظر بھی ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو جرت و شجاعت کے پیکر بھی ہیں اور فاتح خیبر بھی ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ میں بھی فرش والوں کی تو کیا بات کروں، آئیے ذرا تصور میں عرش پہ چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محفل سجاتا ہے، ایک مجلس سجاتا ہے، اور ذرا سوچئے پہلا نکاح آپ کا زمین پر نہیں ہو رہا ہے، یعنی پہلی شادی جو ہے، یعنی پہلا جو اعلان ہو رہا ہے شادی کا وہ زمین پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ آسمانوں پر ہو رہا ہے، اور شجر طوبہ کو باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس جوڑے کے اوپر موتیوں کو نچھاور کیا جائے، اور موتی بھی دنیا کے موتی نہیں ہیں، وہ جنت کے موتی ہیں۔ شجر طوبہ کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اس جوڑے کے اوپر یاقوت کو نچھاور کیا جائے، اور یاقوت بھی دنیا کے یاقوت نہیں ہے ناظرین، وہ جنت کے یاقوت ہوں گے، اور کتنے مہنگے ترین اور کتنے خوبصورت ترین اور کتنے حسین ترین یاقوت ہوں گے۔ اور عالم یہ ہے کہ حسین ترین آنکھوں والی حوریں تشت کے اندر ان موتیوں کو اور یاقوت کو مجتمع کرتی ہیں، جمع کرتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ فرشتے آپس میں توفتاً ایک دوسرے کو وہ موتی اور یاقوت دیتے چلے جاتے ہیں اور قیامت تک دیتے چلے جائیں گے۔ اور کمال کیا ہے ناظرین، اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 40,000 فرشتوں کو اس نکاح پر گواہ بناتا ہے۔ اور آئیے ذرا زمین پہ منظرنامہ کیا ہے، بڑا خوبصورت منظرنامہ ہے صاحب۔ یعنی لا تمثیل میں عرض کروں کہ جب کسی بہت بڑی شخصیت کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ٹاپ آف دا لائن لوکیشن کو جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے چوز کرے، کیونکہ ظاہر ہے جگر کا ٹکڑا ہے نا، جگر کے ٹکڑے کو رخصت کر رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے تاجدار کائنات سیدہ کائنات کی رخصتی کر رہے ہیں، اور لوکیشن کیا ہے، مدینہ پاک ہے، یعنی دنیا کی افضل ترین زمین اس وقت مدینہ پاک ہے ناظرین، کہ جہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگر گوشے کو رخصت کر رہے ہیں۔ مہمان
ذرا لسٹ دیکھیے مہمانوں کی کیا ہے. یعنی جو بہت پروٹوکول والا آدمی ہوتا ہے بلا تمثیل اگین، یعنی سارے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے دنیا کے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اپنی حیثیت اور اپنے قد کے مطابق میں مہمانوں کو بلاؤں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں، اور سیدہ کائنات کی رخصتی ہو رہی ہے. اس کائنات کی ٹاپ آف دا لائن جو ہستیاں ہیں ناظرین، وہ آج باراتیوں میں موجود ہیں. یعنی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں وہ باراتیوں میں موجود ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن سے اللہ راضی اور جو اللہ سے راضی ہیں وہ آج باراتیوں میں موجود ہیں. یعنی کیفیت کو ذرا محسوس تو کیجئے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساربان بنے ہوئے ہیں، یعنی برہنہ تلواریں بنو ہاشم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ایک پروٹوکول کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کو آج رخصت کرنے کو تیار ہیں. اور امت کی مائیں حسین ترین اشعار، حمدیہ اشعار پڑھ کے اللہ کی ثنا اور توصیف پیش کر رہی ہیں اور بتلا رہی ہیں کہ آج کسی اور کی رخصتی نہیں ہے بلکہ ان کی رخصتی ہے جو جانے جانے کائنات ہیں. سب سے پہلے میں تو ظاہر ہے کیا گفتگو کر پاتا ابتدا میں، آغاز فرمائیے. میں تو صرف اس کہیے کہ چاشنی کے حالے کے اندر جو ہے وہ ابھی تک بس اپنے آپ کو اس مٹھاس کو بلکہ یوں کہیے محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بلا تمثیل بڑے سے بڑے سمدھیانے کو اٹھا لیں. یہ جو دو سمدھیانے ان کے در کی خاک جو ہے وہ کسی کو اگر مل جائے تو رفتوں کے تاج سر پہ سج جائیں. ذرا ان سمدھیانوں کے تعارف سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اور آپ کے پورے چینل کو، ٹیم کو، اسکالرز کو، سب دوستوں کو اور پورے ناظرین کو آج کے اس بابرکت تاریخ کی مناسبت سے بی بی پاک کے رخصتی کی، شادی کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ نے بہت ہی جامع ابتدائیہ ارشاد فرمایا اور اس میں اہم نکات ارشاد فرمائے جن کے عظمت اس قدر بلند ہو کہ خالق کائنات جن کا مدح سرا ہو ان کا تعارف کون کر سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے. یہ غلامی کی نسبت حاصل کرنا اور غلاموں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانا مقصود ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قبائل عرب میں بنو ہاشم کو بہت زیادہ شان سے نوازا، اور ایک گلے سرسبز کی کیفیت ہے بنو ہاشم کی پورے عالم عرب میں اور پورے قبائل عرب میں. بالکل ٹھیک. اور پھر اس بنو ہاشم سے جن ہستیوں کو چنا وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ذات مبارک ہے کہ ان کی شانیں سب سے زیادہ آقا کی تو شان وراء الورا ہے. اور بنو ہاشم میں سے دوسری شخصیت حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ہے. ان کے بعد باقی بنو ہاشم کی شخصیات ان کے بعد آتی ہیں. پروردگار عالم نے یہ شرف اولاد حضرت ابو طالب کے حصہ میں کیا کہ ان کا ننیال بھی حضرت ہاشم سے ملتا ہے اور دودھیال بھی حضرت ہاشم سے ملتا ہے. یعنی حضرت ابو طالب بلکہ ہم اپنے موضوع سے ملاتے ہوئے عرض کرتا ہوں میں کہ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، اور دوسری طرف سے دیکھیں تو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ بنت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب بن ہاشم. اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کا چونکہ میں نے ذکر کیا ننیال کا، اس لیے تھوڑا سا ننیالی تعارف بھی بہت اختصار کے ساتھ کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ مادر گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، یعنی اسد جو ہیں وہ حضرت ہاشم ہی کے فرزند ہیں، اور حضرت فاطمہ پوتی ہیں حضرت ہاشم کی. گویا اولاد حضرت ابو طالب کا ننیال بھی حضرت ہاشم سے ملتا ہے اور ددیال بھی حضرت ہاشم سے ملتا ہے. اور آج کی یہ جو دونوں ہستیاں ہیں جن کی شان اللہ رب العزت نے بہت وراء الورا فرمائی، اس میں اس اینگل کو بھی اس زاویہ سے بھی دیکھنا ضروری ہے کہ دولہا جو ہے وہ مولود کعبہ ہے اور دلہن جو ہے وہ بنت پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی بیٹا خدا کے گھر سے آ رہا ہے اور دلہن بیٹی
رسول کے گھر سے آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسا آپ نے اشارتاً ایک بات کہی کہ یہ نکاح پہلے عرش پر منعقد ہوا پھر زمین پر منعقد ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرات عشرہ مبشرہ میں سے ان کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک دیگر صحابہ کرام کی اس ضمن میں روایت موجود ہے۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ یہ پہلے عقد مبارک عرش پر منعقد کیوں ہوا، زمین پر بعد میں منعقد کیوں ہوا، اور وہ خاص جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے تو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا کہ اے حبیب ان کے طعنوں سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم آپ کی نسل مبارک میں عطائے کثرت فرمائیں گے، معجزات کی کثرت عطا فرمائیں گے آپ کو۔ اور آج وہ دن ہے کہ وہ وعدہ ایفا ہو رہا ہے، یا جس دن عقد ہوا ہے، وعدہ چونکہ اللہ نے کیا تھا اس لیے اللہ نے کہا ہے حبیب پہلے یہ عقد ہمارے ہاں منعقد ہوگا، پھر زمین پہ اس عقد کا انعقاد کیا جائے گا۔ یعنی عرش پر منعقد ہونے کی ایک خاص لاجک جو ہے اس عقد کی وہ یہ ہے کہ یہ اس وعدہ کو ایفا کیا جا رہا ہے۔ ذرا دیکھیے اس نکاح کی شان دیکھیے کہ ادھر عرش پر ہو رہا ہے، ادھر مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں پڑھا جا رہا ہے، اور محققین کے نزدیک یہ پہلا نکاح ہے جو ریاض الجنہ میں پڑھا گیا ہے، منعقد ہوا ہے۔ اور پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب سیدہ کائنات کو رخصت کیا تو ان کی شان جو ہے وہ اس وقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ کس طرح انہیں پورے کے پورے کاشانہ نبوی سے، اہل بیت نبوت سے بھی اور اصحاب نبوی سے بھی کیسے محبتوں کے خراج جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آگے مزید گفتگو بالکل ٹھیک، اور بہت خوبصورت ابتدا آپ نے پیر صاحب فرمائی۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب میں اب یہ سوال فلوٹ کرتے ہوئے اچھی بات ہے، میں کیسے مطلب اس کی بنت کیسے کروں لفظ کی، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تاجدار کائنات کا جگر گوشہ، اب ظاہر ہے وہ ان کی شہزادی دلہن بننے جا رہی ہیں، تو وہ جو میں اگر یہ کہوں کہ اس کائنات کی سب سے عظیم دلہن، ان کی بارگاہ میں ذرا ہمیں لے کے چلیں اور ذرا ان کے فضائل و مناقب ذرا مطلب بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی رخصتی کے موقع پر یہ بہت خوبصورت پروگرام چل رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے 4 چیزوں کو دیکھ لینا، اور پھر اس کے بعد ترجیحات کا تعین بھی فرمایا۔ جناب، پہلا اس کا نسب دیکھنا، جناب، دوسرا اس کا حسب دیکھنا، سبحان، تیسرا اس کا جمال دیکھنا، ٹھیک ہے، چوتھا اس کا دین دیکھنا۔ اللہ، آپ ان 4 معیارات کو سامنے رکھ کے کیا بات، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جس اینگل سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہ آخری عروج پر نظر آئیں گے۔ یعنی یوں کہیے کہ ان 4 معیارات کو جو معیار ملتا ہے وہ در سیدہ کائنات سے در سیدہ کائنات سے ملتا ہے۔ نسب کے اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہونا چوتھے نمبر پر، چوتھی صاحبزادی، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے آنا، یہ تو ہے ان کو وہ نسبی فضیلت۔ اگر یہاں جو ایسا خوبصورت جملہ میں کہوں، اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کی سب سے برہان عظیم تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، سبحان اللہ، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کی نمائندہ شکل تھی حضرت فاطمۃ الزہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا قول ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں بالکل وہی تھا۔ اس کے بعد آپ ان کے حسب پر آ جائیں، ان کے اندر سیر چشمی کتنی تھی، سے مالدار امیر خاتون کی صاحبزادہ ہونے کی وجہ سے سیر چشمی بڑی تھی، سب کچھ دیکھا تھا، سخاوت دیکھی تھی، قربانیاں دیکھی تھی، اپنی ماں کا ایثار دیکھا تھا، وہ ماں کا وہ جو مالی اعتبار سے جو شخصیت میں ہونا چاہیے تھا
وہ بھی حضرت فاطمۃ الزہرا میں بکمال تھا۔ پھر والد صاحب کی طرف سے جو حسب تھا، حضرت عبداللہ کی طرف سے، عبد المطلب کی طرف سے، وہ جو ایک خاندانی وجاہت تھی، سرداری تھی، اور وہاں کا جو ایک نمائندگی تھی، وہ بھی آپ کی شان میں پوری جھلکتی تھی۔ اللہ بڑی جرت تھی، اللہ بڑی بہادری تھی۔ اللہ۔ اب آپ ان کی جرت اور بہادری کے واقعہ دیکھیں، جب قریش مکہ نے حالت نماز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا، اور انہوں نے وہاں اپنے والد کا جس انداز سے دفاع کیا، آپ حسب کے جتنے بھی معیارات دیکھ لیں تو حسب کے تمام معیارات آپ کو حضرت فاطمۃ الزہرا کے قدم کو چومتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے بعد حسن و جمال کو چیک کر لیں، کتنی گواہیاں دی گئی ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح تھا، اور چاند سے جیسے نور ٹپکتا ہے اور واضح ہوتا ہے، وہ آپ کے چہرے سے سارے نمائندگی جھلکتی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کی دینداری پر آ جائیں، اللہ اور آپ کی عبادات پر آ جائیں، آپ کے تقوی پر آ جائیں، اللہ آپ کی طہارت پر آ جائیں۔ اللہ یعنی تقوی اور طہارت صرف اپنی ذات تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ تقوی اور طہارت کی بڑی دلیل بن کر قرآن کی آیتوں میں سمٹ کر آیا۔ اللہ اگر اکبر۔ آپ نے طہارت کو چیک کرنا ہو تو یہ خانوادہ طہارت کا کامل معیار دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ پھر دین کی خدمت چیک کرنی ہو، دین کی قربانیاں چیک کرنی ہو، اور دین کے نام پر اولاد کی تربیت کرنی ہو کہ سخت مراحل میں بھی ہمیشہ راہ عظیمت پر کھڑے ہونا، راہ رخصت نہ لینا۔ اللہ یہ آپ کو سارے قرینے حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرت میں، کردار میں ملتے ہیں۔ آپ دلہن کے طور پر آپ کا ذہن کیسا تھا، آپ کا وجود مبارک کیسا تھا، آپ کا دل کیسا تھا، اور آپ کی طہارت اور پاکیزگی کا کیا لیول تھا، یہ جنید صاحب یہ تو بیان سے باہر کی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو میں نے گزارش کی، اب سمجھنے والے یہ بات ہے، جو ہماری مائیں بہنیں یہ چیزیں سن رہی ہیں، کوئی کہہ سکتے ہیں جی میں حضرت فاطمۃ الزہرا کے نسب سے کیا فیض لے سکتے ہوں، تو اس کو کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سے دل کے ساتھ عقیدت رکھیں، کیا بات ہے، آپ کے نسب کا فیض آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں میں ان کے حسب کا فیض لینا چاہتی ہوں، کیا بات، ان کے پورے خاندان سے عقیدت رکھیں، آپ کو حسب کا فیض بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ان کو دینداری کا فیض ملے، ہمیشہ تقوی کی راہ پر آپ چلتی رہیں، آپ کو کسی موڑ پر حضرت فاطمۃ الزہرا اپنی زیارت بھی کروائیں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ وہ لیول ہمارا ہونا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کے تذکرہ کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے، ہم اپنی ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو یہ در دکھائیں، اور اس در سے سبق سیکھنا سمجھائیں۔ ڈاکٹر صاحب فائنلی یہ اب بڑا ایک اہم سوال ہے، اور یہ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے متعین کیا جائے کہ جی مطلب جو مرد ہے اس کی ذمہ داریاں گھر میں کیا ہوں گی اور عورت کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ تو اس کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ وے یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جائے، اور سرکار علیہ السلام نے یہ عہدہ اسی وقت حل کر دیا تھا، بلا وجہ میں چکر میں الجھے ہوئے کہ موزے اٹھانے موزے نہیں اٹھانے۔ سرکار نے بتلا دیا جی یہ مولا کائنات کی ڈومین ہے، یہ سیدہ کائنات کی ڈومین ہے، گھر کے کاموں کے حوالے سے، باہر کے کاموں کے حوالے سے۔ ایک تو ذرا اس پہ گفتگو کریں۔ دوسرا، جو آپس میں محبت اور مودت ہے، بہت ضرورت ہے اس موقع پہ سمجھانے کی کہ صاحب میاں بیوی کا رشتہ ہونا کیا چاہیے، بتائیے۔ جی جنید بھائی، آج جو نوجوان نسل ہے اسے اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی عائلی زندگی میں جو مشترکہ زندگی ہے اس میں اگر رہنمائی لینی ہے تو کائنات کے جو سب سے بہترین میاں اور بیوی ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ ہمیں کرنا ہوگا، ان کی سیرت کو ہمیں پڑھنا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں رہنمائی جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ جب حضرت زہرا پاک کی رخصتی ہو گئی اور آپ مولا کائنات شیر خدا کے گھر میں منتقل ہو گئیں تو نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثنا اگلی صبح وہاں تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ میں دودھ کا ظرف تھا، یعنی ایک برتن تھا جس میں دودھ تھا، تو آقا کریم نے آ کے وہ پہلے خود 2 گھونٹ پیے، پھر مولا کائنات کو عطا فرمایا اور پھر جناب زہرا پاک کو عطا فرمایا، اور جس طرح قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرما دیا کہ اس کے بعد پھر نبی اکرم نے
اپنی ہی نسل کے لیے دعا فرمائی ہے. ان دونوں کی نسل بنیادی طور پہ نبی اکرم ہی کی نسل ہے، تو آپ نے اپنی ہی نسل کے لیے پھر دعا عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے پھر خیر کثیر عطا فرمائی، اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. تو آقا کریم نے ایک سوال فرمایا تھا مولا کائنات شیر خدا سے کہ علی یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی شریک حیات کو کیسا پایا ہے؟ تو علی کہنے لگے آقا کریم کی بارگاہ میں کہ نعم العون علی طاعت اللہ و عبادتہ، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہترین شریک حیات پائے. اللہ اکبر. اللہ. آپ جو محبت اور مودت کی بات کر رہے ہیں نا، وہ محبت اور مودت کوئی معنی نہیں رکھتی جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت سے دور کر دے، کیا غافل کر دے. کیا بات. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا دینداری کے سارے تقاضے جب تک پورے نہیں ہوں گے شرعی طور پہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں برات کا اعلان نہیں کر سکتے. بالکل. تو لہٰذا مولا کائنات نے عرض کی آقا کریم کی بارگاہ میں کہ نعم العون علی طاعت اللہ و عبادتہ. پھر آقا کریم نے جناب زہرا سے پوچھا زہرا آپ بتائیے آپ نے اپنے شوہر نامدار کو کیسا پایا؟ وہ کہنے لگی خیر و بال. بال عربی زبان میں شوہر کو کہا جاتا ہے. کہنے لگی خیر و بال، کہ ان سے بہتر کوئی شوہر ہو ہی نہیں سکتے. اللہ. تو زوجہ محترمہ اپنے خامند کی پہلی رات کے بعد تعریف کر رہی ہیں، اور خامند محترم جو ہیں وہ اپنی زوجہ کی تعریف کر رہے ہیں. یہ محبت اور مودت دیکھنے کے بعد آقا کریم انتہائی خوش ہوئے، تو پھر آپ نے وہ دعا عطا فرمائی اور اللہ کریم نے اس دعا کو قبول کر لیا. پھر وہ وقت آیا کہ ان دونوں میں کاموں کی تقسیم کرنی تھی. تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق بھی اسے روایت کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اسے بھی بیان کیا کہ اب دونوں بیٹھے، زوجین بیٹھے، میاں بیوی بیٹھے کہ ہم اپنے درمیان کاموں کی تقسیم کریں. تو ان دونوں میں اتفاق ہوا کہ کاموں کی تقسیم بھی اسی سے کروا لیتے ہیں جس نے رشتہ کروایا ہے، جس نے ہمارا نکاح پڑھایا ہے. پھر رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جا کے عرض کیا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے سارے کام، بچوں کی تعلیم و تربیت اور جتنے بھی امور خانہ داری ہیں وہ زہرا پاک کریں گی، اور گھر کے باہر کے سارے کام جو ہیں وہ علی پاک کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اور مرد کے لیے یہ پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا آپ نے. کر دیا. یہ فارمولا سیٹ کر دیا. دیکھیے اور کتنی کامیابی سے ان دونوں نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا. آج ہم یہ تو بات کرتے ہیں نا کہ بدر میں فتح اللہ کریم نے اسد اللہ کے ذریعے عطا فرمائی، احد میں ہوئی، خیبر تو خیبر ہو گیا نا، یہ سارا مولا کائنات علی کی وجہ سے. اور یہ ہونا تب ممکن تھا جب گھر سے سکون میسر ہو، گھر سے اطمینان میسر ہو. اور اگر آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور توجہ آپ کی دال کے بھاؤ کی طرف ہے تو پھر یہ سارے سلسلے نہیں ہوتے. یعنی اس کا مطلب عورت اور مرد کے لیے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقسیم سرکار علیہ السلام کے توسط سے ہو گئی بنیادی طور پہ کہ یہ مرد کے کام ہے، یہ عورت کے کام ہے. یہ عورت کے. ٹھیک ہے بالکل. اب عورت باہر جائے گی تو وہ عورت کا کام نہیں ہے، مرد گھر بیٹھے گا تو مرد کا کام نہیں. بالکل. مرد وہ ہے جو باہر کے کام کرے. جناب زہرا نے جب یہ تقسیم سنی گھر تشریف لائیں اور مولا کائنات کو عرض کرنے لگی. مولا کائنات کو عرض کیا تھا، حالانکہ کائنات کی سب سے عظیم دلہن ہے، لیکن پھر بھی علی پاک کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھایا. علی نے جو حکم دیا ہے جناب زہرا پاک نے من و ان اس پہ عمل کیا ہے، جبکہ تاجدار کائنات کی شہزادی ہیں. کمال تو یہ ہے سیدات و نساء العالمین، حسن اور حسین کی ماں بنی ہیں. تو یہ آپ کا محبت کا اور مودت کا رشتہ تھا. مولا کائنات شیر خدا کی ذات کے ساتھ گھر آئیں اور آ کر کہنے لگی، میں علی کو کہنے لگی کہ میں اپنے بابا کی اس تقسیم پہ راضی ہوں، کیونکہ میں تو چاہتی یہ تھی کہ میں گھر کے کام کروں تاکہ کسی غیر محرم سے ملنا فاطمہ کو کبھی پسند نہیں رہا. اللہ اکبر. آئیے آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں. اہل و عیال کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب سے پہلے گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیب و 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو آپس میں مہربان اور اپنے اہل و عیال کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں. سلامی ہو رو ملک نے دی ہے، سلامی ہو رو ملک نے دی ہے، جناب زہرا کی رخصت ہے. سلامی ہو رو ملک نے دی ہے، جناب زہرا کی رخصت ہے. کھلے ہیں خوشیوں کے پھول ہر سو، تمام
پھول ہر سو تمام ماحول گلشنی ہے دعاؤں کے سائے رخصت کیا ہے ازواج مصطفیٰ نے دعاؤں کے سائے رخصت کیا ہے ازواج مصطفیٰ نے اب صد ادب تحینت صحابہ نے خدمت شاہ میں پیش کی ہے کھلے ہیں خوشیوں کے پھول ہر سو تمام ماحول گلشنی ہے علی کے گھر میں نبی کی بیٹی کا آنا ساجد ہوا مبارک علی کے گھر میں نبی کی بیٹی کا آنا ساجد ہوا مبارک جہاں میں خوشیاں جنا میں خوشیاں تمام عالم میں روشنی ہے تمام عالم میں روشنی ہے سلام حور و ملک نے دی ہے جناب زہرا کی روشنی ہے